بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7th کلاس کی اردو کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج اس کا لیسن نمبر 12 ہے، دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریاں، وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو چلیے اس کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اس لیسن کے ٹائٹل پیج پہ آ گئے ہیں، تو سب سے پہلے جو سوچیں اور بتائیں کے کوشچن ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور آپ کو ان کے آنسر کریں گے۔ سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا پرامن معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ہمیں چاہیے کہ اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اسے شکست دیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی مشکوک افراد یا اس کی سرگرمیاں نظر آئیں تو ان کو نوٹ کریں اور پولیس کو اطلاع دیں۔ اس کے بعد دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے پیچیدہ۔ پیچیدہ کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی۔ اگلا الفاظ ہے دہشت۔ دہشت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف۔ مذمت۔ مذمت کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، سنگین کہتے ہیں۔ شدید اور جانباز کا مطلب ہوتا ہے بہادر۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سوچیں اور بتائیں کرنے کے بعد چہرے اور بتائیں میں جو کوشچن ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ کس شہر میں ہوا تھا؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پشاور شہر میں ہوا۔ فوج، پولیس اور رینجر دہشت گردی کروانے والے لوگوں کو پکڑتی ہے اور ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے۔ ان کے بعد ہم بڑھتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف، ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے جی سوالات کے مختصر جواب دیں۔ ان میں سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے دہشت گردی کی تعریف بیان کریں، یعنی آپ نے بتانا ہے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہم ادھر ہی اسی لیسن کے جو فرسٹ پیج پہ ہے یہاں پہ آ جائیں، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ کسی بھی معاشرے، ملک، شہر، گاؤں، قصبہ، گلی محلہ، خاندان کے افراد یا کسی فرد میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے کا عمل دہشت گردی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی جانب۔ تو کوشچن نمبر 2 ہے دہشت گردی کی کوئی 2 اقسام کے نام لکھیں۔ تو اس کا آنسر بھی لیسن کے فرسٹ پیج پہ ہے، یہاں پہ آپ کو یہ نام کافی زیادہ دیے گئے ہیں تو آپ نے ان میں سے کوئی 2 نام کر لینے ہیں، انفرادی دہشت گردی اور اجتماعی دہشت گردی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3۔ کوشچن نمبر 3 ہے جی سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ اس کا آنسر ہی آپ کو اس یہاں پہ مل جائے گا، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے پاک فوج چونکہ سرحدوں پر متعین ہوتی ہے اور یہ دہشت گرد زیادہ تر سرحد پار کرنے سے ہی آتے ہیں، چونکہ سب سے پہلے یہی بہادر جوان ان کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی جانب۔ دہشت گردی کے واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے دہشت گردی کے واقعات ہمیں ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے دنیا کے تمام مذاہب نے کس چیز کا پیغام دیا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے دنیا کے تمام مذاہب نے محبت، پیار اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل کچھ سوالات کے مفصل جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے دہشت گردی کے پیچھے کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا آنسر آپ کو لیسن کے اندر سے ہی مل جائے گا، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ دہشت گردی کے عمل کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ شدت پسندی زبان، رنگ و نسل، علاقے اور مذہبی مسلکی اختلافات سے جنم لیتی ہے۔ دراصل عالمی سیاست بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ایک ملک اپنے کسی دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ واریت اور دوسرے معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 2 ہے جی ہمارے پاس مفصل جواب جن کے ہم نے دینے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے عوام پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے دہشت گردی جیسے بزدلانہ فعل سے لڑنے کی ذمہ داری محض ریاستی اداروں اور جوانوں پر ہی عائد نہیں ہوتی، بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے
دہشت گردی کو شکست دے۔ عوام الناس کو بھی کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کون سی ہیں جی؟ پہلی احتیاطی تدابیر ہے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ اس کے بعد ہے پرہجوم مقامات پر بلا وجہ جانے سے گریز کریں، اگر جانا ضروری ہو تو ہوشیار رہیں۔ لاسٹ پر آپ لکھ لیں، یہاں تک آپ 4 پوائنٹ ہیں وہ لکھ لیں۔ رضاکاروں کی ایسی ٹیمیں تشکیل دیں جو ہنگامی صورتحال پر قابو پا سکے اور ابتدائی طبی امداد بہم پہنچا سکے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے، یہ دنیا بھری پڑی ہے اچھے لوگوں سے، اچھے اور برے لوگوں سے، نیک لوگوں سے یا برے لوگوں سے، تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے اچھے اور برے لوگوں سے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ MCQs ہے، آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا، اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے 2014 میں، یہ فرسٹ والے پہ آپ نے ٹک لگانی ہے۔ اس کے بعد ہے دہشت گردی کا عموماً نشانہ کون بنتے ہیں جی؟ آپ نے لکھنا ہے بے گناہ شہری، آپ نے یہاں پہ ٹک لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فوج ہمارا دفاع کرتی ہے، آپ نے بتانا ہے شہروں میں، دیہاتوں میں، سرحدوں میں یا گلیوں میں، تو آپ نے آنسر لکھنا ہے 3 والا سرحدوں پر۔ اس کے بعد MCQs ہے، دہشت گردی ایک عمل ہے، بہادرانہ، بزدلانہ، عامیانہ یا آمرانہ، تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے بزدلانہ۔ اس کے بعد لاسٹ ہے مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں، تو یہ آپ نے پولیس کا لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے ٹک لگانی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے جی درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے کیفیت، تو آپ نے اس کا جملہ لکھنا ہے کبھی غصے کی کیفیت میں فیصلہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہے کھوکھلا، اس کا آپ جملہ لکھیں گے اندر سے کھوکھلا انسان دوسروں کو تنگ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے مذموم مقاصد، اس کا آپ جملہ لکھیں گے دہشت گردی کے مذموم مقاصد بزدل لوگ ہی رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پوشیدہ، اس کا جملہ لکھیں گے دہشت گردی کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کڑی نظر رکھنا، اس کا آنسر آپ لکھیں گے جملہ آپ نے لکھنا ہے مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنا ہر شہری کا فرض ہے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ لاسٹ ہے رضاکار ہمہ وقت عوام کی مدد کو تیار رہتے ہیں۔ لاسٹ جو الفاظ ہے اس کا جملہ آپ نے بنانا ہے جی کس کا؟ رنگ و نسل کا، آپ نے اس کا لکھنا ہے رنگ و نسل پر تفرقہ بازی نہ کریں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، اس کے بعد کوشچن نمبر 6 کریں گے، کسی سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا اس سبق کا خلاصہ کہلاتا ہے جی۔ خلاصے میں سبق میں بیان کی گئی غیر ضروری باتیں شامل نہیں ہوتی اور یہ اصل تحریر کا تقریباً 1/3 ہوتا ہے۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق دہشت گردی اور ہماری ذمہ داریاں، ان کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے اس کہانی کا۔ سبق کا خلاصہ آپ نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ دہشت گردی ایک ایسا عمل ہے جس سے پرامن معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ دہشت گردی انفرادی اور اجتماعی طور پر پھیلائی جاتی ہے۔ 9/11 کے واقعات کے بعد یہ ناسور پاکستان میں جتنی شدت سے پھیلایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سارا آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہاں سے آگے بھی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اس سے آگے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے آگے تک لکھ لینا ہے، یہاں تک آپ کا سبق کا خلاصہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے مندرجہ بالا تصورات کی روشنی میں دی گئی عبارت میں سے لقب، خطاب، کنیت اور عرف تلاش کریں۔ تو ان کو کرنے سے پہلے ہم ان کے متعلق کچھ تھوڑا سا جان لیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ تو سب سے پہلا جی لقب کیا ہوتا ہے جی؟ لقب ہوتا ہے وہ خاص نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، لقب کہلاتا ہے۔ مثلاً ایسا نام جس کے کسی شخص میں ایسی کوئی خوبی ہو جس کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ جائے، اس کو لقب کہتے ہیں، مثلاً کلیم اللہ۔ اس کے بعد کنیت وہ نام
جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت یا تعلق کو ظاہر کرے کنیت کہلاتا ہے۔ مثلاً ایسا نام جو آپ کا کسی سے تعلق ظاہر کرے کنیت کہلاتا ہے۔ مثلاً ابن مریم ہو گیا، ابن قاسم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے عرف، کسی شخص کا پیار، محبت، نفرت یا حقارت کی وجہ سے اس کے حقیقی نام کے علاوہ بلایا جائے تو اسے عرف کہتے ہیں۔ مثلاً ایسا نام جو آپ نے اکثر گھروں میں جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام کچھ اور ہوتے ہیں لیکن لاڈ سے پیار سے وہ گڈو، پپو، گڑیا وغیرہ بلاتے ہیں، یعنی ان کے اصل نام کے علاوہ جو پیار محبت میں ہم نام وغیرہ بگاڑ دیتے ہیں وہ بلاتے ہیں، اس کو ہم عرف کہیں گے۔ اس کے بعد خطاب، خطاب کے بارے میں یہ جی ہے وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو اس کی خدمات، بہادری یا قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایسا نام جو کسی شخص میں کوئی بہادری پائی جاتی ہو یا اس نے کوئی اچھی خدمات سر انجام دی ہو یا اس میں کوئی قابلیت ہو تو حکومت کی طرف سے جو اعزازات دیے جاتے ہیں وہ خطاب کہلاتے ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ اب ہم نیچے عبارت کی طرف آتے ہیں۔ عبارت ہے جی، قائد اعظم فاطمہ جناح کو پیار سے ڈاکٹر فاطی کہا کرتے تھے۔ انہیں ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا تصور پاکستان بہت پسند آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علم و عمل ہر دو میدانوں میں فتح کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں۔ تو یہاں پہ آپ نے لقب، خطاب، کنیت اور عرف تلاش کرنے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم لقب ہیں وہ ان کو انڈر لائن کریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے ایک ایک چیز سمجھ میں آئے۔ تو سب سے پہلے ہے قائد اعظم، یہ تھا لقب، آپ نے ادھر لکھ لیں بے شک لقب ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، یہ آپ نے لکھ لینا جی، خطاب انہیں دیا گیا تھا، یہ ہو جائے گا خطاب۔ اس کے بعد ابن ابی طالب، ابن ابی طالب یہ کنیت میں آئے گا تو آپ نے یہاں پہ کنیت لکھ لینی ہے۔ اور فاطی یہ جی یعنی ان کا اصل نام فاطمہ تھا اور ان کو پیار سے فاطی کہتے تھے۔ یہاں پہ ہم نے عرف میں پڑھا ہے کہ ان کے اصل نام پیار محبت یا نفرت یا حقارت کی وجہ سے ان کے اصل نام کے علاوہ بلانا، تو ان کا اصل نام تھا فاطمہ، تو جس کی لاڈ سے وہ فاطی کہا جاتا تھا انہیں، تو یہ ہو جائے گا عرف۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے عرف۔ اس کے بعد ہے جی کوشچن ہے، درج ذیل سوالات میں درج ذیل میں سے کنیت، لقب اور تخلص کی نشاندہی کریں۔ تو ان کو کرنے سے پہلے ہم نے یہ پہلے دو چیزیں کر چکے ہیں۔ تخلص کیا ہوتا ہے اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ تخلص ہوتا ہے وہ مختصر نام جسے شعراء اپنے اصل نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ مثلاً اقبال، فیض، فراز وغیرہ۔ مثلاً یہ شعر ہے، جیسے یہ اگزامپل کے طور پہ ایک شعر دیکھ لیں، ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس شعر میں اردو کے نامور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے۔ تخلص کی پہچان کے لیے لب یا ڈوئی کی یہ جو علامت دی گئی ہے یہ استعمال کی جاتی ہے، یعنی ان کا پورا نام تو مرزا اسد اللہ خان تھا، غالب یہ بھی تھا، اور انہوں نے صرف غالب ہے اور یہ جو لائن اوپر تھوڑی سی دکھائی دیتی ہے یہ تخلص کی پہچان ہوتی ہے جی، ان کا یہ تخلص تھا۔ تو یہاں پہ اب ہم ان کو الگ الگ کریں گے کہ مادر ملت کون سے ہے اور یہ ساری چیزیں ہم نے الگ کرنی ہیں۔ تو لقب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی لقب کون کون سا تھا۔ لقب آ جائے گا مادر ملت اور محسن پاکستان، اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، مادر ملت اور محسن پاکستان یہ ہو جائے گا لقب۔ اور تخلص میں آپ نے لکھنا ہے، یہ دونوں نام آ جائیں گے تخلص میں، اور کنیت میں آپ نے لکھنا ہے ابو سعید اور ابن فخر۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے جی، اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے نام بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست لکھیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے اپلیکیشن لکھنی ہے۔ تو آپ نے آنسر میں لکھنا ہے، بخدمت ماسٹر صاحب گورنمنٹ اسکول
آپ کسی بھی اپنے اسکول کا بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں 2 دن سے بخار میں مبتلا ہوں، نزلہ، زکام اور کھانسی بھی ہے۔ شدید نقاہت کی وجہ سے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ برائے مہربانی مجھے اگلے 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ آپ نے ڈیٹ وغیرہ لکھنا ہے اور اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے۔ تو یوں اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔